بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رحم و کرم میں، اپنی حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ تو ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین ناظرین محترم، ابھی آپ نے سورہ الانفطار کی آیات 13 تا 19 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب آپ اس کا اردو ترجمہ سماعت۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ جن آیات مقدسہ کی آپ نے ابھی تلاوت سماعت فرمائی اور اس کا اردو ترجمہ پیش کیا گیا، اس کا ٹیکسٹ میسیج آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو دوستوں کو بذریعہ SMS اور واٹس ایپ بھیجا جائے گا۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے اور اسے حفظ کرنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ سبحان۔ جو حدیث مبارکہ ابھی سماعت فرمائی، اس کا ٹیکسٹ میسیج سامنے اسکرین پر پیش کیا جا رہا ہے، جس سے بذریعہ SMS اور واٹس ایپ دوستوں کو بھیجا جائے گا انشاءاللہ۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ۔ تو آخر میں عرض ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے، اپنے بچوں اور اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔